السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کر دی جائے۔ یہ دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لے، ایک چپ رہنا اور دوسرا معاف کر دینا، کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ زندگی میں 3 لوگوں کو کبھی مت بھولنا: مصیبت کے وقت ساتھ دینے والے کو، مصیبت میں چھوڑنے والے کو اور مصیبت میں ڈالنے والے کو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بہت باحیا اور کرم والا ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی نہیں لوٹاتا۔ اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے۔ جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو، وہاں خود کو سمجھا لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ آپ کا دوست بن جائے، اور اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ جو نصیب میں ہوتا ہے وہ چل کر آئے گا، اور جو نصیب میں نہیں وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائے، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ سے رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ خاموشی اختیار کر لو، مگر کسی سے شکوہ مت کرو۔ جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ زندگی میں 2 نصیحتوں پر عمل ضرور کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلا، نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ دوسرا، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہوں کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ماں باپ عمر سے نہیں فکر سے بوڑھے ہوتے ہیں۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر جیو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ یہ کتنی باقی ہے۔ ہمیشہ اپنا اچھا وقت انہی کو دو جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرا بندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے ملنا ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہوں۔ اللہ کے ہر فیصلے میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اسی لیے شکوہ نہیں شکر ادا کیا کرے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ بہتر صبح وہ ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع ہو جائے۔ لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دیں، عزت اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کے رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کریں گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا سیکھو، اللہ آپ کو بھی کامیاب کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو جمعے کی نماز کے لیے آئے اسے چاہیے کہ پہلے غسل کرے۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب کو سلام کیا کرو۔ میری اوقات اس قابل تو نہیں کہ میں جنت مانگوں، یا رب بس اتنی سی عرض ہے کہ مجھے جہنم سے بچا لینا۔ نماز کو اپنی محبت بنا لو، پھر دیکھنا نہ دل ٹوٹے گا نہ ہی اللہ روٹھے گا۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ محترم ناظرین، جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلدی کامیابی کی منزل تک پہنچ گیا۔ اللہ کی قسم، ماں نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور میرے مولا سب کی ماؤں کو سلامت رکھ۔ دنیا کی ساری آوازوں میں سے سب سے بہترین آواز اذان کی ہے۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، کیونکہ اس پر ایمان رکھا ہی جانا چاہیے، تو وہ تمہیں ٹھیک ویسے ہی دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی اور بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ ہو کر لوٹتے ہیں۔ اللہ محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔
کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے حساب رب کو دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب بھی دے گا بے حساب دے گا۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتے ہیں۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ لا حاصل کو اگر آپ پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کے دعائیں مقرر میں لے آتی ہیں۔ کون سا پودا گھر میں لگانے سے برکت ہوتی ہے اور فرشتے رزق لے کر آتے ہیں؟ ایسا کوئی خاص پودا قرآن یا حدیث میں ذکر نہیں۔ رزق اللہ کے ذکر، دعا اور نیک اعمال سے آتا ہے۔ کچھ لوگ تلسی یا پودینے کا پودا لگانے کو برکت کا ذریعہ مانتے ہیں، لیکن یہ لوگوں کی پرمپراؤں سے جڑی بات ہے۔ دیکھیے، کچھ باتیں دین سے ہوتی ہیں، کچھ رواجوں سے ہوتی ہیں۔ جیسے کچھ لوگ تلسی یا پودینے کو برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، دین میں اس کا ذکر نہیں۔ اگر کوئی انہیں برکت دینے والا سمجھے تو یہ شرک ہو سکتا ہے، لیکن اگر صرف صاف صفائی اور تازگی کے لیے لگائے تو گناہ نہیں۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ عزت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ یہ ویڈیو اور بھی لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ کو بھی اس کا ثواب مل سکے۔ اور ایسے ہی خوبصورت مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ ہم ہر روز آپ کے لیے ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں، تو پھر جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔